بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پٹھان وائس یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے رات کو اچانک سے ہماری آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، اور جب ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن و حدیث کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری آپ کو ضرور سننا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر کیوں حیران ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات میں بار بار آنکھیں کھلتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو کسی پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ نکلنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز پر غور کیا ہے کہ رات کے 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، اور اسی ٹائم میں اچانک ہم کیسے جاگتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہی ہے، ہم نے شاید اس پر غور نہیں کیا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں کون جگائے گا؟ رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو اب بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کی روح سے توجہ فرمائیں۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہے؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بغیر سبحان اللہ کمنٹ میں لکھے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پیارے دوستو، دنیا کے ہر امیر، غریب، اچھے اور برے کو قدرت کے قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد ہے اور نافرمان ہے اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی پریشانی یا پریشانی کے سوچ میں یہ سوچتے سوچتے سو ہی جاتا ہے، اور ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت، یعنی رات کے 3 سے یا 5 بجے کے درمیان کھلتی ہی کھلتی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد پھر ہم آپ کو سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، جس سے آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں مل جائے گی۔ دوستو، یہ کئی بیماریوں کی علامت نہیں ہے۔ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کہیں میں کسی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہوں کہ میری آنکھ رات میں بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بجائے اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ تعالی رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حدیث شریف یہ سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر آتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا، ہے کوئی جو مجھ سے معافی کی مانگ کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا، جو وہ چاہے گا مجھ سے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ کون ہے معافی مانگ سکتا ہے جو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ دوستو، ان دونوں احادیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب
ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے، اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اسی لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے درود شریف پڑھو، بھیجو درود شریف۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم سائنسی فائدہ بھی اس کا بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرے تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو، اسی لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگتے رہتے ہیں، اسی لیے یاد رکھے کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہے مانگ لو، قلبی سکون کی دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگو، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اچھے رشتے کے لیے دعا مانگو، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو۔ ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کریں تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرے اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کریں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائے۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچان اور اسے انجام دے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہے۔ رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائے اور اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں، دعا کریں۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ تو آئیے اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیقات کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، نماز ہمارے لیے قلبی سکون ہے، یہ میڈیٹیشن سے بھی بڑھ کر ہے، تو سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے۔ اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے، اس کے ہر سجدے میں، رکوع میں الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہے، اسی لیے 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہو اور اللہ کی پکار پر سو رہے ہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھے، وضو کرے تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، اور چند رکعت نماز پڑھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے، اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔